اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آغا جی وسیم، آگاہ خیریت. ساحل، جوہر، افنان، علی عباس، ظرفیشہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، انما فاطمہ، نہال ٹھیک ہیں آپ؟ نکھت، روحی میم، جی رخسانہ آگاہ. میم، مونیس، شمشاد میم اور سیدہ زینب آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی، شاگرد طالب علم کی ذمہ داریاں کلاس میں. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کا حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کل ہم نے آخر میں یہی پڑھا تھا کہ کلاس کے اندر طلاب اور اسٹوڈنٹ اور طلاب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں. جی، لیکن کل پڑھنے کے بعد بھی اثر کہاں ہوا؟ کل اس میں پڑھا تھا مثال کے طور پر جن کی نگاہیں کمزور ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں. یہ آدمی بالکل قریب کا نہیں دیکھ سکتا، آپ ذرا غور سے دیکھیے. اسی کی طرف دیکھ کے یوں کر کے چہرہ موڑ کے میں نے ان کی طرف دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پر جن کی نگاہیں کمزور ہیں وہ تھوڑا آگے بیٹھیں تاکہ صحیح سے بورڈ پہ اگر لکھا جائے تو دیکھ سکیں. جی، لیکن یہ آج پھر پیچھے بیٹھے ہیں. لہذا حقوق کی رعایت کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ آگے نہیں بیٹھ رہے تھے تو علی عباس کو پیچھے جا کے کہنا تھا آپ آگے چلو، کیونکہ آپ کا چشمہ ذرا موٹا ہے. لیکن انہوں نے رعایت نہیں کی. اب یہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو جا کے یہ کیسے ان کی بات مانی جائے گی جب یہ بتائیں گے تو. جی، مثال کے طور پر یہ دیکھیے ہمارا افنان قد کاٹھی میں تھوڑا چھوٹا ہے تو جوہر نے آگے بٹھا رکھا ہے تاکہ آپ پیچھے بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھے گا نہیں کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسے آگے بٹھایا ہے، ورنہ اگر یہ پیچھے ہوتا تو جوہر کے پیچھے چھپ جاتا، انہیں کچھ نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، لہذا یہی ہے حقوق کی رعایت کرنا. یہی ہے کہ وہ باتیں جس سے آپس میں کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر استاد یا بورڈ دیکھنے میں زحمت ہو رہی ہے تو اس کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے ایسی باتوں سے. اس کا آسان راستہ یہ ہے جن بچوں کا قد زیادہ ہے جی وہ کلاس کے پیچھے والی صف میں بیٹھیں تاکہ چھوٹے قد والے بآسانی تختہ سیاہ کو بورڈ کو دیکھ سکیں. یا اسی طرح جن کی نگاہ کمزور ہے انہیں بھی آگے بیٹھنا چاہیے، اور جب کوئی طالب علم سوال کرے تو دوسرے طلاب کو اس کی باری کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے اس سے پوچھنے دیں، پوری بات ہو جائے تب. یا مثال کے طور پر ٹھیک ہے، دوسرے کا وقت نہیں لینا چاہیے. سمجھ میں آیا یہ پوائنٹ یا نہیں آپ لوگوں کے؟ جی آگاہ. جی جی ہاں. جی، یہ آپس میں تواضع ہونا چاہیے. دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کہیں ملے گا؟ بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیز میں جائیے، آپس میں کلاس سب جگہ چاہے جیسے رہنے کلاس میں آپس میں دشمنوں کی طرح رہتے ہیں لوگ. لیکن یہ اسلام ہے جو ہمیں تواضع سکھاتا ہے. یہ اسلام ہے جو ہمیں لمحے بھر کے لیے اگر کوئی ساتھ ہے اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق رکھ دیے. آپ کہیں گے کہ لمحے بھر کے کہاں ہیں؟ آپ جائیے دیکھیے سفر کے ساتھی کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں. آپ سفر پہ نکلے ہیں، کتنی دیر کا ساتھ ہوتا ہے کسی کا راستے میں؟ آپ اگر مثال میں ٹرین میں آپ کی سیٹ کے برابر میں کسی کی سیٹ ہے تو کتنی دیر کا؟ زیادہ زیادہ گھنٹوں کا کچھ. لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی. ایسا دین بتائیے کہیں ملے گا؟ ایسا کامل دین، ایسا کامل شریعت نہیں ملے گی. لیکن ہم برے کیوں؟ دنیا ہماری وجہ سے اسلام کو برا کہتی ہے جبکہ اسلام انہوں نے نہیں پڑھا ہے. وہ ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے پریکٹیکلی زندگی، ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر جج کرتے ہیں وہ کہ اسلام ایسا ہے. ورنہ دیکھیے اسلام ایسا ہے کہ اگر کلاس میں بھی آپ کا ساتھی ہے، نہ آپ کا وہ مذہب کا ہے، نہ آپ کے دین کا ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے حقوق کتنے ہیں؟
सफर में निकले हैं, आपको कोई साथ में सफर का आपको मिल जाए, सफर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सफर में कोई ना कोई साथ में होता ही है, सीट में बराबर पे साथ रहता है, ट्रेन में अगर रिजर्वेशन है तो बराबर की सीट पे, उस तक के तो हुकूक रख दिए हैं जी। तो जो दीन थोड़ी से वक्त के साथ रहने वाले के हक रख सकता है, इतने बारीक बारीक चीजों का ख्याल रख रहा है, तो इससे कामिल मुकम्मल और बेहतरीन दीन कहीं होगा? आसमानी दीन, शरीयत? नहीं क्या ऐसा दीन और शरीयत बुरी हो सकती है? नहीं। बस यही तो प्रॉब्लम है, लोगों के पास टाइम नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए वो मुसलमानों को देख के इस्लाम को जज करते हैं, मुसलमानों को देखकर, और मुसलमान इतने बेगैरत हो गए हैं हम लोग कि हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया बिल्कुल, और हम ये नहीं सोच रहे कि हम अपनी वजह से अपने दीन तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अगर बुरे बनते तो हम तक महदूद रहता, लेकिन हम ऐसे काम करके अपने दीन और मजहब और अपने इमामों को और अपने अंबिया की शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। तो क़यामत में कैसे मुंह दिखाएंगे? शहजादी को हम कैसे मुंह दिखाएंगे? अपने वक्त के इमाम को कैसे मुंह दिखाएंगे कि भाई तुम हमारे से निस्बत थी ना, तुम्हारी निस्बत हमारे से थी क्या? हमारी तालीमात में क्या, हमारी जिंदगी में कमी रह गई थी कि जो तुम न सीख सके? कहेंगे नहीं कहेंगे? शहजादी मजलूम है या नहीं? बिल्कुल जी। दुश्मन तो दुश्मन होता है, तकलीफ जब होती है जब अपने तकलीफ पहुंचाते हैं जी। ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब कोई अपना ठेस पहुंचाता है। तो शहजादी कितनी मजलूमा है कि उन्हीं की कनीजें, अपने आप को कनीज कहने वाली, सरे आम सरे बाजार बेपर्दा सर खुले हो, तो क्या गुजरती होगी शहजादी पे या वक्त के इमाम पे जी। क्या आपको नहीं मालूम कि हर उम्मत का इमाम उसके आमाल का गवाह होता है? नहीं सुना आपने? वो आमाल देख रहा है ना। हम ये सोच रहे हैं वो गैबत में वो नहीं है, गायब हम है। गैबत में वो नहीं है, गायब हम है कि हम अपने रास्ते से ही भटक गए, कहां चले गए हमें पता ही नहीं लगा। और हम कहते हैं हम इमाम के चाहने वाले, दम भरते हैं इमाम के हम हैं हकीकी। हर कोई हम में से ये सोचता है कि बस मैं मेन हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे ऊपर ज्यादा नजर करम होगी इमाम की, मुझे बुलाएंगे इमाम। और हमारे अमाल क्या है जी? हर वो काम जो तकलीफ पहुंचाता है इमाम को, हर वो काम जो अहले बैत के दुश्मनों की जो सिफात है वो हमारे अंदर जी। चौथे इमाम सज्जाद फरमाते, जब मैं किसी दाढ़ी मुंडे को देखता हूं तो मुझे अपने बाप का कातिल याद आ जाता है। और एक इंसान अपने आप को इमाम का चाहने वाला कहे, आजादारी में भी शिरकत करे, उसकी दाढ़ी मुंडी भी हो, तो ये तकलीफ होगी नहीं होगी? तड़पते होंगे इमाम जी। हमारे इमाम जाहिरी तौर से ही तो इस दुनिया से गए हैं, लेकिन हमारे अमाल तो देखते हैं ना सब इमाम। क्या गुजरती होगी हमारे रसूल पर कि ये मेरी उम्मत है। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता उम्मतों पर अजाब आए हैं, जब गुनाह बढ़ते थे तो फौरन अजाब आ जाता था, पूरी की पूरी कौम तबाह हुई है नहीं हुई है? आपने कुरान पढ़ा है, सुने होंगे तारीख में, पूरी की पूरी कौम मस्क हो जाती थी, कोई बंदर बन गई पूरी कौम पे पत्थरों की बारिश हो गई। किस पे? कहीं पे नापने तोलने की वजह में कमी करने की वजह से, कहीं पे किस वजह से? कौम लूत क्यों तबाह हुई? लड़की लड़का वाले काम हो रहे थे, तो अब भी तो हो रहे हैं वो, तो अब अजाब क्यों नहीं आ रहा? ये हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन इसलिए तो कहा गया है कि हमारी नबी की उम्मत पे अजाब नहीं आएगा ऐसे दुनिया में। तो अब बताओ, वरना ये जो आज ये काम कौम लूत में जो होता था वो बुरा तो फिर भी लोग मानते ही थे, करते थे वो गुनाह, लेकिन आज तो सरकारी तौर पर अदालतों से पास हो गया कि लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से। अस्तगफिरुल्लाह, कहते हुए भी शर्म आ रही है। तो अब ये सरकारी तौर से ये काम हो रहे हैं, तो अजाब आ जाना चाहिए था, नहीं आ जाना चाहिए था? लीगल वहां पे कम से कम करते थे, कुछ लोग अच्छे तो थे जो लीगल तौर मानते थे कि गलत काम है, बुरा काम है, और कौमें मानती थी ये बुरा काम करते हैं, कौम लूत ये है वो है। लेकिन आज तो सब इसे अच्छा मान रहे हैं, लीगल तौर पे हो गया, तो बताइए अजाब का हक था नहीं था? पूरी दुनिया तबाह हो जानी थी इस वजह से
جیسا یہ کام ہوئے ہیں. لیکن یہ ہمارے نبی کی رحمت للعالمین ہے، اس وجہ سے ہے کہ ان کی قوم پہ اب عذاب نہیں آئے گا. باقی قومیں تو جہاں جہاں گناہ بڑھتے تھے فوراً عذاب آ جاتا تھا، پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں، مسخ ہو جاتی تھی، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی سور بن گئی قومیں. جی یہ ہمارے نبی کا رحمت للعالمین ہونا تھا کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہے، ورنہ بتائیے کہ ہمارے نبی کو کتنا تڑپتے ہوں گے کہ یہ میری امت میں ہو رہا ہے. جی سب سے خطرناک سزا اور عذاب کے طور پر کیا ہے؟ شادی شدہ عورت کا یا مرد کا کسی اور کے ساتھ غلط رابطے رکھنا. آج کل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں شادی شدہ؟ آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کتنی سخت ہے؟ جی اگر کنوارے کوئی یہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی سزا 80 کوڑے ہیں، جتنے کوڑے ہیں وہ محدود ہیں. لیکن شادی شدہ کے لیے تو اتنا ہے کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، ایسا ہے، یا پہاڑ سے گرا دیا جائے یا جلا دیا جائے، یہ سزا ہے. اس کو تو زندہ رکھنے کی بھی نہیں ہے. لیکن بتائیے آپ خود ایسا ہو رہا ہے نہیں معاشرے میں؟ اور اگر یہ امت مسلمہ کر رہی ہو کہیں تو کیسی خطرناک چیز ہے یہ. تو ہمارے امام تو موجود ہیں نا، ہم کیسے منہ دکھائیں گے شہزادی کو؟ اور پھر ایک مسلمان کر رہے کام تو وہ تڑپتے ہیں ہمارے. لیکن ایک وہ جو ان کی اولاد ہی سے ہو، سید ہی ہو، جو علی و زہرا کی نسل سے ہی ہو، وہ اگر ایسا کام کرے تو اور کتنا لگے گا، کتنا تکلیف ہوگی. ہم صرف سوچ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے ذرا سوچنا کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہم یہ کرتے ہیں. جب ایک سب سے زیادہ دیکھیے گا آپ، جب بھی دیکھا گیا سب سے خطرناک آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں چلیے ایک طرح سے بتا بھی دوں اور آپ پھر اس سے ایک طرف کو سن کے دوسری طرف کا اندازہ لگائیے گا. میرے استاد یہ بتاتے ہیں اور روایات میں بھی ہے، جب مصیبتیں بہت زیادہ ہوں، غور سے سنیے گا آپ لیڈیز لوگ، جی آگا، جب مصیبتیں بہت بڑھ جائیں، رائے حل نہ مل رہا ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے، تو دعا قبول کرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی رات میں عورت آنگن میں یا چھت پہ اپنے سر بکھرا کے زیر آسمان کھڑے ہو کے دعا مانگے تو خدا فوراً قبول کرتا ہے، بہت جلدی قبول کرتا ہے. کیا کہا میں نے؟ سر کھول کے، بال کھول کے، سر کھول کے زیر آسمان دعا کرے کہ پروردگارہ میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، مجھے کوئی رائے حل نظر نہیں آ رہا، بہت مصیبتوں میں ہوں، چارہ نظر نہیں آ رہا، پروردگار میں تیری کنیز تیرے بارگاہ میں کھڑی ہوں. تو فوراً قبول کرتا ہے اللہ، بہت جلدی قبول کرتا ہے سر کھلا دیکھ کے. تو آپ نے سنا، جی آگا، سمجھا بھی آپ نے یا نہیں؟ کیا سمجھے؟ سمجھ گیا. کہ اگر زیادہ پروردگار اپنی کنیز کو اتنی سی دیر بھی کھلے سر نہیں دیکھ سکتا. جی تو اگر زیادہ مصیبت پڑے تو آدھی رات میں چھت پہ یا آنگن میں بیچ میں کھڑے ہو کے زیر آسمان بال کھول کے دعا کریں، دعا کرے پروردگار لیکن سے. آپ یہ سوچئے کہ دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ سر کھولنے سے نا. تو پروردگار اپنی کنیز کے اتنی سی دیر کھلے ہوئے سر نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اور کنیزیں کیا جواب دے گی جو خود سے کھولے پھرتی ہیں سر بازار سر عام؟ وہ کیا کہیں گی؟ ہے ان کے پاس کوئی جواب؟ اتنی وہ ہونے کے باوجود کہ پروردگار وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری کنیز کھلے سر آ جائے میری بارگاہ میں، فوراً دعا قبول کرتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ظاہری طور پر مردوں کو رشک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کی کتنی فضیلت ہے، عورت کتنی نزدیک ہے خدا کے. عورت کو، انسانوں کو سب سے زیادہ خدا انسانوں کو چاہتا ہے، اور انسانوں میں بھی عورتوں کو، لیڈیز کو ایک سب سے زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کی خدا کی سب سے خوبصورت مخلوق اور خلقت کا نام ہے عورت. تو اس عورت نے جو اپنی اہمیت کو کھو کر اپنی عزت کو سر عام نیلام کرتی پھرے، بال کھول کے پھرے، میک اپ کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، وہ کیا جواب ہے اس کے پاس خدا کے سامنے دینے کے لیے؟ ہے کوئی جواب؟ آپ کو لگتا ہے کوئی جواب ہوگا اس کے پاس؟ نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟
آخر اس کی حد کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے نہیں تھی؟ تو پھر ہم کون سا اسے چھوڑ کر ہم کون سا کمال ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ اسے چھوڑ کر ہم اسلام سب سے خوبصورت دین، خدا ان اللہ جمیل، خدا جمیل ہے، خوبصورت ہے، سب سے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر کون سی خوبصورتی ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ جی خدا کو چھوڑ کر ہم کون سی خوبصورتی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ وہ بھی اور جس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ خوبصورتی بھی تو خدا نے خلق کی ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کی خلق کی ہوئی خوبصورتی کی طرف جائیں گے جس کی طرف سے وہ خوبصورتی آئی ہے؟ جہاں سے خوبصورتی آئی ہے وہاں جانا چاہیے ہمیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اور کسی کے پاس. بس ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تک ہم یہ آیت اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھا لیں گے، میں بار بار کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں، کون سی؟ الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تمہیں نہیں پتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو دل و جان اور روح میں نہ بسا لیں گے اس بات کو، ہم گناہ سے باز کہاں آ سکتے؟ جب ہم اور اگر یہ دل و جان اور روح میں بسا لیں گے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا دیکھ رہا ہے؟ تو خدا تو اندر تک کا دیکھ لیتا ہے نا، دلوں تک کی نیتوں تک کو جانتا ہے نا. تو جب ہمیں یہ ریلائز ہو جائے گا تو ہر کام سے پہلے ہمیں یہ آئے گا نا کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہم کوئی بھی کام کر لیں گے ایسے ہی؟ یا دیکھیں گے کہ بھائی جب خدا دیکھ رہا ہے تو کیا ایسے دیکھ کر راضی ہوگا؟ کسے ہم چھوٹا سا گاڑی، میں نے مثال دیتا ہوں اکثر، جب ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں اپنی منمانی طریقے سے چلاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایریے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو بڑے سنبھال کے چلاتے ہیں، کہیں کیمرے میں غلط نہ آ جائے، جرمانہ لگ جائے گا. تو اس کیمرے کو دیکھ کے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اتنے سنور سکتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اگر ہم یہ بات بٹھا لیں کہ ہر وقت ہمارے پہ ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اندر تک کا دیکھتا ہے، تو پھر ہم ایسے سدھر کے چلیں گے نہیں چلیں گے؟ جب ہماری نگاہوں کے سامنے الٹے سیدھے لوگ آئیڈیل نہ ہو کے شہزادی نمونہ اور آئیڈیل ہوں گی عورتوں کے لیے، تو پھر وہ دیکھیں گی کہ ہماری شہزادی نے زندگی کیسے گزاری. انہیں ہوگا کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو شہزادی اس سے راضی ہوں گی یا ناراض، اور ناراض ہو گئی خدا نخواستہ. تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ حدیث سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیا ہے؟ کیا حدیث ہے جی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے من آذانی آذا اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو. یا ایک دوسری حدیث ہے، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے جی سے اللہ ناراض ہو جائے جی، تو فاطمہ کی رضا اور ناراضی اللہ کی رضا اور ناراضگی ہے. تو پھر کیا کوئی کنیز یہ جاننے کے بعد شہزادی کو ناراض کرنے کی کوشش کرے گی؟ جرت کرے گی کہ شہزادی ناراض ہوں؟ نہیں ہوگا. تو پھر اگر یہ کر رہی ہیں آج کل کھلے سر، کھلے میک اپ اور سب کچھ، تو اس کا مطلب ان کی نگاہوں میں شہزادی نہیں رہی کچھ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو بہت اندر تک تکلیف ہوتی ہے. بہرحال ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے. بات کہیں اور سے کہیں اور نکل گئی. آپ لوگ کبھی کہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو ناراض تو نہیں کر رہے داڑھی مونڈ کے یا اور ایسا کچھ کام کر کے، غلط صحبت میں بیٹھ کے. چوتھے امام کہتے ہیں جب میں داڑھی منڈا دیکھتا ہوں تو اپنے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے. تو ذرا ان کے باپ کے قاتل کی باتیں، صفات پہ غور کیجئے گا کہ اس نے کیا کچھ ظلم ڈھایا تھا آپ کے باپ کے اوپر، چوتھے امام کے، یعنی ہم امام حسین پہ کیا ستم ڈھائے تھے. آپ سوچئے کیا ہم ایسے انسان سے اپنے آپ کو ملانا چاہیں گے؟ یا ایک کنیز اب شہزادی کو ناراض کرنا کی جرت کرے گی اگر وہ جانتی ہوگی کہ فاطمہ شہزادی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے؟ پھر کہاں جانا چاہتے ہیں ہم؟ لہٰذا اس کو ضرور دھیان رکھیے گا، اپنے دل و جان اور روح میں بٹھا لیجئے الم یعلم بان اللہ یرا. کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے؟
اگر یہ بات ہم نے یقین کرا لی، اپنے آپ کو باور کرا لیا، ریلائز کرا لیا، تو پھر ہم زندگی میں ہر کام کرتے ٹائم دیکھیں گے، سوچیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔